بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، میں ہوں خرم شاہ۔ آپ ملاحظہ کر رہے ہیں الف اردو۔ سامعین، آج ہم بات کریں گے رحمان بابا کی حمدیہ نظم پر، جس کے مترجم ہیں طٰہٰ خان۔ سامعین کرام، رحمان بابا پشتو شاعری کا ایک سنہرا نام ہے، ایک بڑا نام ہے۔ تو رحمان بابا کی شاعری مقصدیت سے بھرپور ہے، تو یہی وجہ ہے کہ علامہ اقبال بھی رحمان بابا سے بہت متاثر رہے۔ تو ان کی حمدیہ نظم ہے، دیکھتے ہیں۔ دیکھ جس پر ہے آسرا میرا، ہے وہ مختار کل خدا میرا۔ تو اس نظم کے جو قوافی ہیں وہ آسرا، خدا، رہنما، منتہا وغیرہ ہیں، اور اس کی ردیف میرا، میرا اس کی ردیف ہے۔ تو اس نظم میں عمدگی سے شاعر نے اللہ تعالیٰ کے اوصاف بیان کی، اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کی ہے، اور ان اللہ سے محبت کا اظہار کیا ہے۔ تو جیسے پہلا ہی شعر ہے تو اس کی جو حیت یا بناوٹ ہے وہ غزل کی سی ہے۔ تو پابند نظم ہے اس میں، چونکہ قافیہ ردیف کی پابندی ہے کہ دیکھ جس پر ہے آسرا میرا، کہ جس پر میرا بھروسہ ہے وہ مختار کل خدا میرا۔ تو وہ کل کا مختار ہے، کل کا مطلب سب کچھ، تو پوری کائنات کا جو نظام ہے اس کا وہ مختار ہے، یعنی اس کے اختیار میں ہے۔ تو اللہ ہی مالک ہے، اللہ ہی خالق ہے، اسی نے اس کائنات کو بنایا اور وہی اس کا مالک و مختار ہے۔ تو سادہ سا اس میں خیال ہے، لیکن شاعر جو ہے وہ اپنی امید اور اپنے بھروسے اور اپنے ایمان کی بات کر رہا ہے کہ میرا ایمان، میرا آسرا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اور بات وہی ہے کہ جس کے بس میں ساری کائنات ہے، اگر اس پر انسان کا بھروسہ ہو تو وہ کسی صورت بھی ناکام نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ کی ذات ایسی ہے کہ وہ پتھر میں چھپے کیڑے کو بھی رزق دیتا ہے، اور کائنات کی وسعتوں میں چاند، تارے اور جو کچھ ہمیں معلوم ہے اور جو کچھ معلوم نہیں ہے، سب کچھ اللہ ہی کی پہنچ میں ہے، اس کی دسترس میں ہے، اور اسی کے حکم کے مطابق چل رہے ہیں۔ جیسے مظفر وارثی کہتے ہیں کہ رزق پہنچاتا ہے پتھر میں چھپے کیڑے کو، تو ہی سوکھی ہوئی شاخوں کو ہرا کرتا ہے۔ تو ساری کائنات کا، وہ درختوں کا، نباتات کا نظام ہو، وہ پرندوں کا، حیوانات کا نظام ہو، یا وہ سورج، چاند، ستارے جو ہمارا نظام شمسی یا کائنات کے باقی مظاہر ہیں، سب کچھ اللہ ہی کی دسترس میں ہے۔ اور شاعر اپنے ایمان کا اظہار کر رہے ہیں کہ میرا اللہ پر آسرا ہے۔ مدعی جتنے ہیں بزرگی کے، سب کا رہبر ہے رہنما میرا۔ مدعی دعویٰ کرنے والے، بزرگی بڑائی، کہ جو کسی طرح بھی اپنی بڑائی کا یا اپنے اچھے ہونے کا، اپنے بڑے ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، ان سب کو راہ دکھانے والا، ان کا راہبر، رہنما اللہ ہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں جن لوگوں نے فلاح پائی، کوئی بڑا کام کیا، بڑا نام پیدا کیا، تو انہوں نے اللہ کے اصولوں کے مطابق زندگی گزاری، انہوں نے جو ہے وہ اللہ کی کائنات کو سمجھا، انہوں نے اللہ کے احکامات کو سمجھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو راستہ دکھایا، ان کی رہنمائی کی، اور وہ بڑے ہوئے اللہ کے حکم سے۔ تو جو اللہ کے حکموں کے خلاف چلتا ہے تو اس کو بڑائی اور بزرگی نہیں مل سکتی۔ تو وہ بہت پہنچ کر بھی جو ہے وہ شیطان کے ہی مقام تک پہنچتا ہے، اور شیطان جو ہے وہ ملعون ہے، اس پر لعنت کی گئی ہے۔ تو اس کو ہم بزرگی نہیں کہہ سکتے، بڑائی نہیں کہہ سکتے۔ تو دنیا میں بزرگی، بڑائی، بڑا نام پیدا کرنے والے، بڑی منزلوں تک پہنچنے والے جو ہیں، وہ سب اللہ کی رہنمائی اور ہدایت کے ساتھ ان بڑی منزلوں تک پہنچے ہیں۔ تو جیسے شاعر کہتا ہے کہ راہ بر، رہنما تم ہی ہو، میرے مالک خدا تم ہی ہو۔ تو جو شخص بھی بڑی منزلوں پر جانا چاہتا ہے، کسی بھی منزل پر پہنچنا چاہتا ہے، تو وہ اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، تو اللہ اس کو اس کی منزل تک پہنچا دیتا ہے۔ زیر احسان ہے نہ حاجت مند، بے نیازی کا منتہا میرا۔ زیر احسان ہے نہ حاجت مند، نہ کسی کے احسان کے تلے ہے، اور نہ اسے کسی چیز کی ضرورت ہے، اسے کسی چیز کی حاجت نہیں ہے۔ تو حاجت مند ہونا، ضرورت مند ہونا۔ تو اللہ کو نہ نیند آتی ہے، نہ اونگ آتی ہے، نہ اسے بھوک لگتی ہے، نہ اسے پیاس لگتی ہے، نہ اسے کسی اور چیز کی طلب ہے۔ تو اس کو کسی کا احسان بھی نہیں چاہیے۔
کہ جس طرح انسانوں کی مدد کرتے ہیں، احسان کرتے ہیں، تو اس طرح اللہ کو کسی کے احسان کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ الصمد ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ اکیلا ہے۔ جیسے ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ ہی کے احکامات اور الفاظ ہیں کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، کہ اللہ اکیلا ہے، اسے کسی کے احسان کی، کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ چاہے تو سب کچھ خود کر سکتا ہے، لیکن اس نے کچھ کام اپنے بندوں کے سپرد کیے ہوتے ہیں ان کے امتحان کی غرض سے، لیکن اس کے باوجود اللہ کی اتنی وسیع کائنات ہے، چاند ستاروں کا نظام ہے، تو وہ سب اللہ کے حکم کے تحت ہی چلتے ہیں۔ تو انسان اپنے امتحان کے تحت اگر کچھ کرتا ہے، کوئی اچھے کام کرتا ہے، دوسروں کی مدد کرتا ہے، فطرت کی، قدرت کی مدد کرتا ہے، تو وہ اپنے اوپر احسان کر رہا ہے، لیکن اس احسان کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے۔ بے نیازی کا منتہا میرا، منتہا کہتے ہیں انتہا پر، کہ اس کی بے نیازی ایسی ہے کہ اس کو یعنی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ تو بے نیازی، نیاز مند ہونا، ضرورت مند ہونا، بے نیاز ہونا، کسی چیز کی ضرورت نہ ہونا، بے پرواہ ہونا۔ تو اللہ صمد ہے، صمد کا مطلب بے نیاز ہے، اسے کسی کے احسان کی، کسی کی مدد کی، کسی بھی طرح کی، کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ بے نیازی کی انتہا ہے۔ تو اللہ کی یہ شان ہے، یہ صفت ہے کہ وہ بے نیاز ہے، تو اس جیسا بے نیاز کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو انسان نیاز مند ہوتا ہے، انسان کبھی بے نیاز نہیں ہو سکتا، اسے ہمیشہ چیزوں کی ضرورت رہتی ہے، سانس لینے کے لیے ہوا کی، زندہ رہنے کے لیے پانی اور خوراک کی، اس کے علاوہ دیگر انسانوں کی اسے ضرورت پڑتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات کو کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی اس صفت کا اظہار شعر میں ہو رہا ہے کہ وہ بے نیاز ہے، کہ اس کو کسی چیز کی حاجت نہیں ہے، اللہ صمد ہے۔ اسی طرح اقبال نے بھی اس موضوع کو پیش کیا جس میں اللہ کی بے نیازی کا ذکر ہے کہ کشادہ دست کرم جب وہ بے نیاز کرے، نیاز مند نہ کیوں عاجزی پہ ناز کرے، کہ جب اللہ جو ہے وہ اپنی بے نیازی کے باوجود انسانوں پر رحم کرتا ہے، ان پر کرم کرتا ہے، تو عاجزوں کو پھر ناز کرنا چاہیے، تو بندوں کو پھر فخر کرنا چاہیے کہ وہ تو بے نیاز ہے، وہ چاہے تو کسی کو نہ دے، کچھ عطا نہ کرے، لیکن اللہ اس کے باوجود عطا کرتا ہے، تو یہ اللہ کی بڑائی ہے۔ تو اس چیز پر انسانوں کو فخر کرنا چاہیے کہ انسانوں کو اللہ نے بہت کچھ عطا کیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی بات وہی ہے کہ وہ بے نیاز ہے، زیر احسان ہے، نہ حاجت مند، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ جس نے پیدا کیا عدم سے وجود، وہ ہے خلاق دو سرا میرا۔ عدم نہ ہونا، وجود موجود ہونا، تو عدم سے وجود نہ ہونے سے اس نے پیدا کیا چیزوں کو۔ تو پہلے کائنات کچھ بھی نہیں تھی، کچھ نہ تھا تو خدا تھا، تو جب کچھ بھی نہیں تھا اس وقت اللہ تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس نہ ہونے سے ساری کائنات کو وجود میں لایا، تو اس کو پیدا کیا، اس کائنات کے ہونے سے دنیا بنی، دنیا کے ہونے سے یہاں زندگی پیدا ہوئی، اور اس زندگی کے ہونے، اس ماحول کے ہونے سے انسان پیدا ہوا۔ تو وہ خلاق ہے، وہ تخلیق کرنے والا ہے، وہ بنانے والا ہے، وہ خلق کرنے والا ہے۔ دو سرا، دو جہاں، تو اللہ تعالیٰ نے دو جہانوں کو بنایا۔ تو دو جہان ایک اصطلاحی لفظ سمجھ لیں، یہ ایک اصطلاح ہے کہ اس سے ہم یہ دنیا بھی مراد لیتے ہیں، اور ہماری جو دنیا، اور اس سے اوپر آسمانوں کو بھی مراد لیتے ہیں، کائنات کو، یہ دنیا بھی مراد لیتے ہیں، اور جنت وغیرہ کو بھی مراد لیتے ہیں، یہ دنیا بھی مراد لیتے ہیں، اور آخرت کو بھی، جو مرنے کے بعد جب دنیا ختم ہوگی، کائنات ختم ہوگی، تو اس کے بعد وہ بھی مراد لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے سب کچھ پیدا کرنے والا ہے، یعنی جسے ہم جانتے ہیں وہ دنیا بھی اللہ نے بنائی، اور جسے ہم نہیں جانتے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے بنائی۔ تو اس نے ہی عدم سے چیزوں کو وجود میں لایا ہے۔ تو اللہ خالق ہے، اللہ چیزوں کو عدم سے وجود میں لاتا ہے، اور وجود سے واپس عدم میں لے کر جاتا ہے۔ تو وہی چیزوں کو نہ ہونے سے ہونے میں لے کر آتا ہے، اور ہونے سے نہ ہونے کی طرف لے کر جاتا ہے۔ تو وہ ہے خلاق دو سرا میرا، تو وہ دونوں جہانوں کا بنانے والا ہے۔ تو یہ بھی اللہ کی صفات یہاں بیان کی گئی ہیں اللہ تعالیٰ کی، کہ وہ جو ہے وہ چیزوں کو پیدا کرنے والا ہے، بنانے والا ہے۔ جیسے ماہر القادری کہتے ہیں کہ اسی خلاق نے جوہر کو توانائی دی، پھول پتوں کو عطا جس نے کیے نقش و نگار،
کہ وہ ایسا بنانے والا ہے کہ وہ ذرے میں بھی طاقت پیدا کر دیتا ہے، ایک ایٹم کے اندر اتنی طاقت پیدا کر دیتا ہے کہ پوری کائنات اس سے وجود میں آ سکتی ہے، اور دوسری طرف وہ پھول پتوں پر خوبصورتیوں والے کام بھی کرتا ہے وہی سانع صنعت کل، ہے وہی سامع صدا میرا۔ تو وہی اللہ تعالیٰ کی صفت جاری ہے اس شعر میں بھی کہ صنعت کل، جو کل جہان کا بنانے والا ہے وہ اللہ ہے۔ صنعت کل، جو کل جہان بنی ہوئی ہے اس کا صانع ہے، اس کا بنانے والا۔ تو صانع بنانے والا، صنعت جو چیز بنی ہوئی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں۔ تو صنعت کل، جو کل جہان ہے وہ کوئی بھی نظام ہے، وہ آسمانوں کا، زمینوں کا نظام ہے، وہ جانداروں کا، نباتات کا، وہ بے جانوں کا، کچھ بھی نظام ہے وہ اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا ہے، اور وہ اللہ ہی اس کا صانع ہے وہی سامع صدا میرا، اور میری صدا سننے والا بھی وہی ہے۔ ایک طرف وہ چیزوں کو بناتا ہے اور پھر اس کی پرواہ بھی کرتا ہے۔ تو یہ شعر یہ معنی دے رہا ہے کہ وہ اپنی بنائی ہوئی تخلیق سے بے پرواہ اس لیے اس طرح نہیں رہتا، بلکہ وہ پرواہ کرتا ہے۔ تو بے نیازی اللہ کی صفت ہے، بے پرواہی ہے کہ اس کو ضرورت نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود وہ پرواہ کرتا ہے، تو وہ سنتا ہے جو اللہ کو پکارتا ہے۔ تو یہی شاعر کا مدعا ہے اس شعر میں کہ وہ میری صدا سننے والا جو ہے وہ ساری کائنات کو بنانے والا ہے، اسی نے تخلیق کیا۔ جیسے ماہر القادری کہتے ہیں کہ اس کی صنعت کے نمونے ہیں وہ نکہتوں کے رنگ، اس کی قدرت کے کرشمے ہیں خزاں ہو کے بہار، کہ موسم بھی اللہ بناتا ہے، خزاں ہو کے بہار، نکہت خوشبو ہو یا رنگ ہو وہ بھی اللہ بناتا ہے۔ تو اللہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ قدرت رکھتا ہے کسی بھی چیز کو بنانے کی، اور وہی سننے والا ہے۔ کیا ہے اسرار ظاہر و باطن، خوب واقف ہے کبریا میرا۔ ظاہر و باطن صنعت تضاد کا استعمال ہے۔ تو اسرار راز کو کہتے ہیں، تو چھپی ہوئی چیزوں کے راز، ظاہر ہوئی چیزوں کے راز، ہر چیز سے کبریا، وہ بڑی، وہ عظیم شان والا واقف ہے۔ تو میرا یعنی شاعر اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں، پوری اس کی ردیف ہی میرا ہے، تو اللہ کو اپنا کہہ رہے ہیں کہ خوب واقف ہے کبریا میرا، وہ میرا عظیم، وہ میرا سب سے جو بڑا ہے، وہ جانتا ہے جو چیزوں کی حقیقت ہے، جو چیزوں کی پوشیدہ حقیقت ہے، جو ان کی ظاہری حقیقت ہے، تو ہر ایک چیز سے اللہ تعالیٰ واقف ہے۔ تو اللہ نے خود بھی کہا ہے کہ بے شک اللہ آسمانوں اور زمین کی ہر پوشیدہ چیز سے واقف ہے، وہ تو سینوں کے چھپے ہوئے راز تک جانتا ہے۔ تو سورہ فاطر میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا۔ اس کے علاوہ بھی قرآن میں جا بجا ایسی باتیں یا ایسا اظہار موجود ہے کہ اللہ انسان کی شارک سے بھی قریب ہے، اللہ دلوں کے بھید جانتا ہے، وہ چھپی ہوئی چیزوں کو بھی جانتا ہے، وہ زیر زمین چیزوں کو بھی جانتا ہے، وہ پتھر کے اندر چیزوں کو رزق پہنچاتا ہے۔ ساری اقلیم شش جہات کے بیچ، حکمراں کاتب قضا میرا۔ تو وہی انداز ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اقلیم شش جہات، شش 6 کو بولتے ہیں، جہات سمتیں، کہ دائیں بائیں، آگے پیچھے، اوپر نیچے۔ تو یعنی اس کا مطلب ہے شش جہات کا کہ ہر طرف اقلیم، شہنشاہی، بادشاہی، تو ساری اقلیم شش جہات کے بیچ، تو یہ ہر طرف جو اللہ تعالیٰ کی بادشاہی ہے، اللہ تعالیٰ کی سلطنت ہے، تو اس سب کا جو حکمران ہے وہ کاتب قضا ہے۔ کاتب قضا، کاتب لکھنے والا، قضا قسمت، تقدیر، موت، تو عام طور پر اس سے مراد قسمت لی جا رہی ہے یہاں پر۔ تو حکمراں کاتب قضا میرا، تو اللہ کا ہی حکم چلتا ہے۔ یہ ساری اقلیم، ساری بادشاہی، ساری سلطنت جو 6 سمتوں کی ہے، یعنی دائیں بائیں، آگے پیچھے، اوپر نیچے، ہر طرف زمین و آسمان کا جو بادشاہ ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ اور اس میں کس کا حکم چل رہا ہے، اس کا حکمران کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی اس کا حکمران ہے، اور اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں وہ جس نے قسمت لکھی ہے، یعنی ہر چیز کی تقدیر لکھ دی گئی ہے، تو ہر چیز اپنے مقررہ وقت میں اور اپنے مقررہ مدار میں حرکت کر رہی ہے، اور اس سے اپنے وقت سے پہلے نہ رات آ سکتی ہے، نہ دن اپنے وقت سے پہلے آ سکتا ہے، نہ چاند سورج اپنی جو ہے وہ مدار میں سے نکل سکتے ہیں۔ تو یہ سب کچھ طے کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا اور ان کو
ایک مخصوص پیمانے کے اندر رکھا، ایک مخصوص اوقات کے اندر رکھا۔ تو اللہ تعالیٰ ہی اس اقلیم شش جہات، یہ جو 6 جہات کی جو بادشاہی ہے، اس کا اکیلا حکمران ہے۔ وہی ہے مشرق، وہی ہے مغرب، سفر کریں سب اسی کی جانب۔ ہر آئینے میں جو عکس اپنا دکھا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ تو آپ مشرق میں جائیں، مغرب میں جائیں، تو ہر طرف اللہ ہی کی کار فرمائی نظر آئے گی۔ اس کو پھر غیر کی نہیں حاجت، ساتھ ہے جس کے آشنا میرا۔ غیر اور آشنا متضاد ہیں۔ غیر جس کو انسان نہیں جانتا، آشنا جس سے انسان واقف ہوتا ہے، جو اپنا ہوتا ہے، تو اس کو پھر غیر کی نہیں حاجت۔ یہاں مراد یہ ہے کہ اس کو پھر کسی اور کی ضرورت نہیں رہتی، حاجت ضرورت جس ساتھ ہے جس کے آشنا میرا، کہ اللہ جس کے ساتھ ہو جائے اس کو کسی غیر کی ضرورت نہیں رہتی۔ تو اس سے مراد اس چھوٹے سے واقعے سے آپ سمجھ سکتے ہیں، ایک قصہ سنایا جاتا ہے کہ ایک دفعہ بادشاہ ایک خوش تھا اور اس نے اپنے لوگوں کو کہا جو دربار میں موجود تھے کہ آج جو جس چیز پر ہاتھ رکھے گا وہ چیز اس کی ہو جائے گی۔ تو کسی نے سونے پر، کسی نے چاندی پر ہاتھ رکھا، تو ایک سیانہ شخص تھا، اس نے بادشاہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ تو بادشاہ نے کہا یہ کیا؟ اس نے کہا جناب آپ میرے ہو گئے تو یہ سب کچھ میرا ہو گیا۔ تو بات وہی ہے کہ اللہ جس کے ساتھ ہو گیا تو اس کو پھر کسی اور چیز کی ضرورت یا حاجت نہیں رہے گی۔ تو اس کو سمجھیں ہر چیز مل جاتی ہے، کائنات مل جاتی ہے، تو اس کو پھر غیر کی نہیں حاجت۔ تو اس لیے شاعر یہ درس دے رہا ہے ایک طرح لوگوں کو کہ اللہ سے اپنا تعلق مضبوط بنایا جائے، کہ جس کے ساتھ اللہ کا تعلق اچھا ہو گیا، جس کا تعلق اللہ سے اچھا بن گیا، تو اس کو پھر دنیا میں، اپنی زندگی میں، زندگی کے بعد کسی بھی چیز کی ضرورت باقی نہیں رہے گی۔ ساری دنیا کے خزانے ہیں تیری مٹھی میں، ہم کے نادان ہیں دنیا کی طرف دیکھتے ہیں۔ تو کائنات کا مالک تو اللہ تعالیٰ ہے، تو بندوں کو دنیا کی طرف، باقی چیزوں کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے۔ بات وہی ہے کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ تو جو اللہ کا ہو گیا اس کو پھر در در پر جھکنے کی، بھٹکنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ کیوں اسے در بدر تلاش کروں، دل میں رہتا ہے دل ربا میرا۔ تو وہ کہاں رہتا ہے؟ دل میں رہتا ہے۔ تو در بدر تلاش کرنا، تو جگہ جگہ جانا، دوسری جگہوں پر جانا۔ تو در در جا کر تلاش کرنے کے بجائے اپنے دل میں نگاہ کرنے سے اللہ تعالیٰ مل جاتا ہے۔ تو اقبال نے جیسے کہا تھا نا کہ جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں، زمینوں میں، وہ نکلے میرے ظلمت خانہ دل کے مکینوں میں۔ کہ وہ جسے زمین و آسمان میں تلاش کر رہا تھا، جن لوگوں کو یا جن چیزوں کو، مراد اس کی اللہ ہی ہے، تو وہ تو میرے اپنے دل میں مجھے میسر آئے۔ تو انسان جب اپنے اندر، اپنی ذات کے اندر جھانکتا ہے تو اسے اللہ کی پہچان ہو جاتی ہے۔ تو بات ایسے ہی ہے کہ وہ خدا ایسے احساس کا نام ہے، رہے سامنے اور دکھائی نہ دے۔ تو جب انسان باہر جا کر تلاش کرنے کی چیزیں کوشش کرتا ہے تو اس کو وہ کچھ میسر نہیں آتا۔ تو اس شعر کا یہ بھی مطلب ہے کہ اللہ محسوس کرنے کی، یعنی اس کی ذات ایسی ہے کہ اس کو آپ دیکھ نہیں سکتے، چھو نہیں سکتے، لیکن اگر آپ ایمان رکھیں، آپ اس کو محسوس کرنے کی کوشش کریں تو اللہ میسر آ جاتا ہے۔ بے تغیر ہے، بے تبدل ہے، ایک وہی صاحب بقا میرا۔ بے تغیر جس میں تغیر نہ ہو، تبدیلی نہ آئے۔ بے تبدل بات ایک ہی ہے، تغیر اور تبدل۔ تغیر تبدیلی کو کہتے ہیں، تبدل بھی تبدیل ہونے کو کہتے ہیں۔ تو ہر چیز کائنات کی تبدیل ہوتی ہے، یہ صفت ہے کائنات کی۔ تو ہر چیز، جیسے انسان ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، بوڑھا ہوتا ہے، مر جاتا ہے، اسی طرح کائنات کی کوئی چیز، چاند، سورج، ستارے، آج سے سینکڑوں سال پہلے جیسے وہ تھے آج ویسے نہیں ہیں۔ تو ہر چیز مسلسل بدلتی ہے۔ تو کائنات کا اصول ہے کہ اس کو مسلسل تغیر کا سامنا رہتا ہے۔ تو ایک ہی ذات ہے جس کو تغیر یا تبدل کا سامنا نہیں ہوتا۔ تو اللہ کی ذات بے تغیر، بے تبدل ہے، اس میں تبدیلی نہیں ہوتی۔ وہ جس حالت میں ابتدا سے تھا، ابتدا سے ہے، وہ آج بھی اسی حالت میں ہے۔ تو صاحب بقا، بقا باقی رہنا، ہمیشہ رہنا۔ تو بقا والا صاحب، یعنی بقا والا صرف اللہ ہی ہے، باقی اللہ ہی ہے۔
تبدیل ہوئے بغیر صرف ایک اللہ ہی ہے، باقی ہر چیز تبدیل ہو رہی ہے، ہر چیز جو پیدا ہوتی ہے اس نے ختم ہونا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نہ پیدا ہوا نہ ختم ہوگا اور نہ اس میں کسی طرح کی تبدیلی ممکن ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ کے جو باقی ہونے کی صفت ہے اس کو بیان کیا گیا، اس کے ایک حالت میں رہنے کی صفت کو بیان کیا گیا۔ تو حفیظ طیب جیسے کہتے ہیں کہ کس کا نظام راہنما ہے افق افق، کس کا دوام گونج رہا ہے افق افق۔ تو دوام اللہ تعالیٰ کی ہمیشہ ہمیشہ ہونے کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ ہی کو دوام ہے، اللہ ہی ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، باقی ہر چیز کو زوال ہے، باقی ہر چیز نہ جوانی ٹھہرے گی، نہ درخت، نہ جانور، نہ سورج، نہ چاند، تو کوئی بھی ایک حالت میں نہیں رہ سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ ایک حالت میں رہنے والی ذات ہے۔ تو عمدگی سے رحمان بابا نے اپنے ایمان کا اظہار کیا، عمدگی سے اس نے اللہ تعالیٰ کی صفات کو پیش کیا۔ تو ایک بہت اچھی نظم جس میں ہمیں جذبے کی شدت نظر آتی ہے۔ تو مترجم طاہا خان کے ذریعے رحمان بابا کے یہ خیالات ہم تک پہنچے، مجھے امید ہے اس کی اچھی